1973 کے آئین کے آج 50 سال پورے ہوئے ہیں، اور پہلے بھی ہم ذکر کرتے رہے ہیں اس پہ کہ اس پہ تمام جو مین پولیٹیکل پارٹیز تھیں اس وقت کی قومی اسمبلی میں، انہوں نے اس پہ دستخط کیے تھے۔ البتہ کچھ ارکان ایسے تھے جنہوں نے اس آئین پہ دستخط نہیں کیے تھے، اس میں ایک تھے میاں محمود علی قصوری صاحب اور ڈاکٹر عبدالحی بلوچ صاحب، عبدالخالق خان صاحب اور نظام الدین حیدر صاحب۔ کچھ اور بھی لوگوں کے تحفظات تھے، لیکن اینڈ میں اکثریت نے اس پہ دستخط کر دیے تھے۔ اس 1970 کی قومی اسمبلی کے ایک رکن جو آئین سازی کے لیے قائم کی گئی 30 رکنی کمیٹی کے ممبر تھے، قائم علی شاہ صاحب۔ آج کا جو کنونشن تھا اس میں بھی ہمیں وہ نظر آئے۔ تو قائم علی شاہ صاحب آئین سازی کے حوالے سے کیا بتاتے ہیں، کیسے یہ آئین جو ہے اس پہ کنسنسس ہوا، ذرا سنیے۔ بھٹو صاحب کا بہت بڑا یہ شہید بھٹو کا کارنامہ تھا کہ انہوں نے 29 ممبران کی ایک کمیٹی بنائی کہ یہ 73 کا آئین بنے جو سب کو قابل قبول ہو۔ اور بھٹو صاحب نے شہید نے پہلے ہی ہمیں کہا تھا کہ جی آئین ایسا ہونا چاہیے کہ جو فیڈرل ہو۔ 4 اہم اس میں ایشوز اہم تھے جو انہوں نے کہے تھے، اور ان کا کنسیپٹ تھا، اتنا عظیم کنسیپٹ تھا کہ ایک تو فیڈرلزم ہو، پھر پروونشل آٹونومی بھی ہو، لیکن جمہوری ہو، اسلامی ہو، پارلیمانی ہو۔ یہ 4 باتیں انہوں نے کی کہ ان کو مد نظر رکھتے ہوئے آئین بنائے، اور یہ چاروں باتیں سب کو قابل قبول تھی، اپوزیشن کو بھی تھی۔ تو اس وجہ سے ہر ایک آرٹیکل پر بحث ہوتی رہی۔ جی، تو یہ قائم علی شاہ صاحب کا کچھ سال پہلے ہم نے انٹرویو کیا تھا، اس میں انہوں نے بتایا تھا۔ مشتاق صاحب، جس ایوان کے آپ ممبر ہیں، سینٹ آف پاکستان، اس نے آج ایک قرارداد منظور کی ہے، اور وہ قرارداد کہتی ہے کہ پاکستان کے 4 صوبوں میں ایک ہی وقت میں الیکشن ہونا چاہیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آئین جو ہے یہ ایک متفقہ دستاویز تو ضرور ہے، لیکن اس میں کچھ خامیاں ہیں اور اس میں کچھ امپروومنٹ کی گنجائش ہے، اس لیے آج سینٹ کو قرارداد منظور کرنی پڑی ہے۔ دیکھیں، وہ قرارداد صرف سینٹ نے منظور نہیں کی، وہ اس کے بعد جوائنٹ سیشن سے بھی منظور کروائی گئی۔ جی، تو میں یہ کہتا ہوں یہاں صاحب کہ دیکھیں، یہ کانسٹیٹیوشن جو ہوتی ہے یہ ایک آرگینک ڈاکومنٹ ہوتی ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ مسائل مشکلات جو پیش آتے ہیں اسی کے روشنی میں اس میں ترمیم ہوتی ہے، اس میں کمی بیشیاں ہوتی رہتی ہیں۔ تو ماضی میں بھی اس میں مختلف قسم کے ترامیم آئی ہیں، جو ایسی ویکیومز تھے، لیکونات تھے، وہ ختم کر دیے گئے تھے۔ تو اب یہ ایک نئی سچویشن آئی ہے کہ 2 صوبوں کے اندر وہ اسمبلیاں ڈیزولو ہو گئی وقت سے پہلے، اور وفاق اور باقی 2 صوبوں کے اندر نہیں ہے، یہ پہلے کبھی نہیں تھی۔ اب ظاہر ہے اس تناظر میں پولیٹیکل اسپیکٹرم کو سوچنا چاہیے کہ اس کا حل آئین میں آئندہ کے لیے ہم کیسے تجویز کریں، لیکن میں نے آج بھی جو ریزولوشن پیش ہوئی اس کی مخالفت کی۔ دیکھیں، پیپلز پارٹی کا آپ نے مشترکہ اعلامیہ سینٹرل ایگزیکٹو کا اگر دیکھا ہو، اس میں 2 باتیں۔ ایک بات تو اس میں یہ ہے کہ مذاکرات کریں، دوسری بات انہوں نے یہ کی ہے سینٹرل ایگزیکٹو میں کہ پورے ملک میں الیکشن ہو، اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ الیکشن ڈیلے بھی نہ ہو۔ اب مجھے نہیں پتا کہ پیپلز پارٹی ایک بڑی، میں نے آج سینٹ کے فلور پر بھی کہا کہ یہ جو ریزولوشن آپ پاس کر رہے ہیں یہاں سے، یہ تو خود پیپلز پارٹی کا جو مشترکہ اعلامیہ ان کی سینٹرل ایگزیکٹو کا آیا ہے اس سے وہ کانٹراڈکٹ کرتا ہے، اس سے متصادم ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں میرے صاحب کہ اس وقت یہ قراردادوں سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، صورتحال بہت پیچیدہ ہو گئی ہے، کنفیوز ہو گئی ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ پولیٹیکل اسپیکٹرم مذاکرات کریں، اور مذاکرات کے ذریعے سے نہ آئین کے اندر جو چیز لکھی ہوئی ہے اس کے مطابق اب کوئی چیز ہوگی، نہ سپریم کورٹ کے فیصلوں سے ہوگی۔ مسئلہ حل ہوگا سیاسی جماعتوں کے باہمی مذاکرات سے، اور مذاکرات سے کسی متفقہ نقطے کے اوپر پہنچنے پر۔ جب تک وہ نہیں ہوگا یہ اسی طرح ڈیڈ لاک